یہ جو لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ایک ہے اجتماعی منصوبہ بندی، ایک ہے انفرادی منصوبہ بندی۔ انفرادی منصوبہ بندی جائز ہے اولاد میں وقفہ، غور سے سنو، اور اجتماعی حرام ہے۔ بس دو ہی بچے اچھے، کم خاندان، چھوٹا خاندان، یہ حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، انفرادی منصوبہ بندی جائز ہے۔ نمبر 1، ہر عورت کو چاہیے کہ 2.5-3 سال کا وقفہ کرے، زیادہ وقفہ بھی کر سکتی ہے، زچہ اور بچہ کی صحت کے لیے۔ ایک دوسری بات یہ کہ عورت بیمار ہے، وہ 5-6-7-8 سال کا وقفہ کرے، یہ بھی اسلام میں جائز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، بڑے آپریشن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کہے اب 5واں بچہ پیدا ہوگا تو عورت مر جائے گی، تو وہ مستقل اگر منصوبہ بندی کرے، بالکل سب کچھ ختم کر لے، تو یہ جائز ہے۔ معمول کی منصوبہ بندی کے لیے ٹی لگانا، یہاں ٹیبلٹ رکھنا، یا مختلف طریقے ہیں آپ سمجھتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ 2.5 سال کا وقفہ، بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے تو 5-6 سال کا وقفہ، اور مستقل منصوبہ بندی بھی جائز ہے اس عورت کے لیے انفرادی جو کیا ہے، مر جائے گی، بڑے آپریشن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 5واں بچہ ڈاکٹر کہتے ہیں پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے۔ اگلی بات یہ، حمل ہو گیا اس کو ضائع کرنا، 120 دن سے پہلے حمل کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد حمل کو ضائع کرنا، یہ قتل کی سزا ہے اس پر، گویا کہ آپ نے قتل کیا، اس میں سانس آ گئی، روح آ گئی۔ لیکن اگر ناگفتگی ہی تکلیف ہے، عورت کو مر جائے گی، یا عضو معطل ہو جائے گا، یا ضروری بات حمل ٹھیک نہیں ہے، غلط حمل ہے، سمجھ گئے، وہ بچہ اگر پیدا ہو جائے گا، بہت سارے خاندان قتل ہو جائیں گے، قتل و قتال ہو جائے گا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، تو اگر اس کو بھی ضائع کیا جائے تو جائز ہے۔ عورت کی ناگفتگی تکلیف ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ یا ایک بچہ ہے نیک، 3-4 ڈاکٹر سے مشورہ کرو، اگر ایک ڈاکٹر آپ کو کہے اس کا سر ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے، اس طرح باتیں کرتے، یہ ایسی بیماری ہے کہ باقی 3 بچوں کو ہو چکی اور وہ فارغ ہو چکے کروڑوں روپے سے اور جائیداد سے، تو اس کو بھی اگر ضائع کروا دیا جائے تو جائز ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے، اسلام میں سختی نہیں ہے، صرف اجتماعی منصوبہ بندی حرام ہے، انفرادی یہ گنجائشیں موجود ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں، علماء مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں تربیت کا ماحول ہی نہیں ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، سارے ہیروین، نشہ، چرسی، بدماش بن رہے ہیں، اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ وَيَجُوزُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، جب زمانے میں فساد آ جائے، علاقہ آپ دیکھ رہے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بدعمل بن رہا ہے، اس میں اگر گنجائش دے دی جائے تو یہ ٹھیک ہے اور درست ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ امت پر فخر کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، کون سی امت پر؟ فحاش امت پر، ڈاکو امت پر، بدعمل پر، یعنی پتہ ہے کہ اس علاقے میں جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، بچے برباد ہو رہے ہیں، تو اگر اس صورت میں بھی منصوبہ بندی کی جائے تو جائز ہے۔ وَيَجُوزُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ عالمگیری۔ بہرحال انفرادی جائز ہے اور اجتماعی جو ہے وہ حرام ہے۔ باقی ایک صحافی، رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ عیسائی ہیں اور امریکن ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے کہ منصوبہ بندی اسلام کے خلاف سیاسی سازش، انہوں نے لکھی، IPS اسلام آباد نے اس کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کی ہے، وہ آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف سازش۔ اور باہر ممالک میں اگر آپ کا 3-4 بچہ پیدا ہو جائے تو وہ باقاعدہ جو ہے نا ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں، اور رشیا میں باقاعدہ ایک عورت کو زیادہ بچے ہو گئے تو اس کو پوری ایک بس انہوں نے انعام میں دے دی۔ تو یہ منصوبہ بندی یقیناً ایک سازش تو ہے، لیکن یہ گنجائشیں بھی موجود ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی اگر اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں، 0311 444 006۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔